آج مسلمان اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ نہ اسے نوکری ملتی ہے نہ عزت، اور اگر وہ کسی بڑے عہدے پر پہنچ بھی جائے تو اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں نیو یارک کا میئر ایک مسلمان ہے، لندن کا میئر بھی مسلمان ہے۔ کیا بات ہے کہ آج دنیا کا مسلمان ایک آدمی نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے ممدانی، مگر ہمارے ملک میں تو مسلمان وائس چانسلر بھی نہیں بن سکتا، اور اگر بن جائے تو اس پر مقدمہ چلا کر اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کا۔ ہندوستان کے اندر کسی مسلم یونیورسٹی کا کوئی آدمی وائس چانسلر نہیں بن سکتا، اور اگر بنے گا تو اعظم خان کی طرح جیل کے اندر جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی بڑی خبر میں بات ہو رہی ہے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کے اس بیان کی جس نے ملک بھر میں سیاسی اور مذہبی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ان کے بیان کو لے کر زبردست تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا اور کس نے کیا رد عمل۔ ناظرین، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے ملک کے ماحول پر سنگین سوالات اٹھائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے۔ مدنی نے کہا، آج مسلمان اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ نہ اسے نوکری ملتی ہے نہ عزت، اور اگر وہ کسی بڑے عہدے پر پہنچ بھی جائے تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں نیو یارک کا میئر ایک مسلمان ہے، لندن کا میئر بھی مسلمان ہے، مگر ہمارے ملک میں تو مسلمان وائس چانسلر بھی نہیں بن سکتا، اور اگر بن جائے تو اس پر مقدمہ چلا کر اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں وہ مثال کے طور پر اعظم خان اور کچھ مسلم اعلیٰ عہدے داروں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں مختلف کیسز میں گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الفلاح یونیورسٹی دہلی کی بلاسٹ کیس کے نام پر بدنام کی جا رہی ہے۔ ہر بات کا الزام مسلمانوں پر لگا دینا آسان بنا دیا گیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اس سمت میں کام کر رہی ہے کہ مسلمان کبھی سر اٹھا کر کھڑا نہ ہو سکے۔ ہماری ترقی روکنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مدنی کے مطابق ہندوستان میں ایک خاموش نظام ہے جو مسلمان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اگر پڑھ کر آگے بڑھے گا تو ملک مضبوط ہوگا، مگر انہوں نے ہمیں قدم قدم پر شک کی نگاہ سے دیکھا جانے والا بنا دیا ہے۔ ان کے اس بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے، جن میں سے خاص نام آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے صدر ڈاکٹر عمران احمد خان کا بیان سامنے آیا، جنہوں نے سخت الفاظ میں کہا کہ مدنی صاحب کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے، یہ ملک کو بانٹنے والا بیان ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ خوف کا ماحول پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الفلاح یونیورسٹی جیسے معاملات میں بغیر ثبوت حکومت کو نشانہ بنانا بہت غلط ہے۔ مدنی صاحب کو وضاحت کرنی چاہیے، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اس میں بی جے پی کا بھی رد عمل سامنے آیا۔ بی جے پی کے کئی لیڈروں نے مدنی صاحب کے بیان پر اعتراض کیا۔ بی جے پی کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ بھارت میں ہر شہری کو موقع ملتا ہے، جیسے صدر اے پی جے عبدالکلام، کئی مسلم آئی اے ایس اور آئی پی ایس افسران، فلمی دنیا اور کھیلوں میں ممتاز مسلمان۔ یہ سب مسلمانوں کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ بی جے پی لیڈر شاہ نواز حسین نے کہا کہ مدنی ملک کے امیج کو خراب کر رہے ہیں۔ ایسے بیانات سے معاشرے میں غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدنی نے تلخ حقیقت بیان کی، جبکہ دوسرے کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات سے نفرت پھیلتی ہے اور ملک کی یکجہتی متاثر ہوتی ہے۔ ناظرین، مولانا ارشد مدنی کے اس بیان نے سماجی، سیاسی اور مذہبی میدان میں ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے، جہاں ایک طرف مدنی امتیازی سلوک اور مسلمانوں کی پسماندگان کی بات کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف سیاسی اور مذہبی لیڈر انہیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ ملک کے ماحول کو بگاڑ رہے ہیں۔ آگے دیکھنا یہ ہے کہ مدنی صاحب اس معاملے پر کوئی وضاحت دیتے ہیں یا نہیں، اور یہ بحث کس سمت جاتی ہے۔ اپنے میزبان ساحل رضوی کو اجازت دیجیے۔